أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے اللہ الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، ثم رزقکم، اور پھر اللہ تعالیٰ تم کو روزی دیتا ہے، ثم یمیتکم، اور پھر اللہ تعالیٰ تم کو موت دے گا، ثم یحییکم، اور پھر موت کے بعد یعنی قیامت کے دن پھر تم کو دوبارہ سے زندہ کرے گا. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہے جو کرتا ہو ان اعمال میں سے کوئی بھی عمل. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بہت بلند ہے ان باتوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو دنیا میں فساد پھیلتا ہے، خشکی میں، تری میں، زمین پر، سمندروں میں جو بھی فساد، جو بھی نقصانات ہوتے ہیں، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی بدعمالیوں کی سزا ہوتی ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور یہ حالات کیوں آتے ہیں، یعنی جو نقصانات، کہیں سیلاب، کہیں زلزلے، تاکہ اللہ تعالیٰ چکھائے ان کی بدعمالیوں کی کچھ سزا. لعلہم یرجعون، اور تاکہ یہ واپس لوٹ آئیں، یعنی نیکی کے راستے پر دوبارہ آ جائیں. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے بدعمالیاں کی تھی ان سے پہلے. کان اکثرہم مشرکین، اور ان میں سے اکثر لوگ شرک کرتے تھے. فاقم وجہک للدین القیم، بس آپ اپنے چہرے کو پھیر لیں دین قیم کی طرف، یعنی دین مضبوط کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لو. من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، یعنی قیامت کا دن آ جائے کہ جس کا پھرنا نہیں ہے، یعنی لوٹنا نہیں ہے. فاقم وجہک للدین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، کہ اپنے چہرے کو اس سے پہلے دین قیم، دین مضبوط، دین حنیف کی طرف پھیر لو. ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے جس کا لوٹنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دن آ جائے. یومئذ یصدعون، اور قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس میں سب کو جدا جدا کر دیا جائے گا. من کفر فعلیہ کفرہ، تو جس نے کفر کیا اس کا کفر اسی پر پڑے گا قیامت کے دن. ومن عمل صالحا، اور جس نے اچھے عمل کیے، فلانفسہم یمہدون، تو انہوں نے اپنی راہ سنوار لی، انہوں نے اپنا مستقبل سنوار لیا. یہ ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے ایک سوال کر رہے ہیں جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے سوا اوروں کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والے سمجھتے ہیں. ان سے اللہ تعالیٰ کا ایک سوال ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، جو تم کو روزی دے رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ تم کو موت بھی دے گا.
اور موت کے بعد پھر دوبارہ سے زندہ کرے گا۔ یہ سارے کام اللہ کرتا ہے۔ تو اب یہ بتاؤ، جن کو تم میرا شریک ٹھہراتے ہو، اللہ پوچھ رہے ہیں، ان میں سے بھی کوئی یہ کام کر سکتا ہے کہ تم کو کوئی روزی دیتا ہو، تم کو کوئی موت دیتا ہو، کوئی تم زندگی دیتا ہو، موت کے بعد دوبارہ سے زندہ کرتا ہو؟ کوئی ہے ایسا؟ اگر ہے تو لے کر آؤ، کہ کوئی روزی دیتا ہو، کوئی تمہیں موت اور زندگی دیتا ہو اور موت کے بعد دوبارہ سے زندگی دے، کوئی بھی ہے جو دعویٰ کرتا ہو، ثبوت کے ساتھ اس کو پیش کرو۔ تو فرمائیں قیامت تک یہ پیش نہیں کر سکیں گے، کوئی ہے ہی نہیں سوائے اللہ کی ذات۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر کہاں پھرے چلے جا رہے ہو، اللہ کی طرف کیوں نہیں آتے جو اللہ یہ سارے کام کرتا ہے؟ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی باتوں سے بہت بلند ہے۔ جو اللہ کے ساتھ یہ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ساتھ اوروں کو یعنی برابری قرار دیتے ہیں، اور اللہ کی جو یہ صفات بیان کرتے ہیں، اللہ ان سے بہت بلند ہے۔ ایک بات تو یہاں مکمل ہوگی۔ اگلی بات یہ ہے کہ دنیا میں جو نقصانات ہوتے ہیں، کہیں سیلاب آ گئے، کہیں زلزلے آ گئے، اور کہیں سخت بارشیں شروع ہو گئیں، کہیں برف باری اتنی ہوتی ہے کہ وہ لوگ اس میں دب جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو فتنہ فساد ہے، لڑائی جھگڑے، اختلافات ہیں، جنگیں ہیں، یہ جتنا بھی فساد ہے، یہ فرمائے لوگوں کی بدعمالیوں کی سزا ہے۔ زمین و آسمان میں جہاں بھی کوئی فساد برپا ہوتا ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، یہ انسانوں کی غلطی، انسانوں کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی سزا تو آخرت میں رکھی ہے، جہنم ہے، تو یہیں کیوں سزا دیتا ہے؟ تو اس کی وجہ اللہ نے بتائی کہ یہ پوری سزا نہیں ہے۔ دنیا میں جو سزا ملتی ہے، قرآن کی آیت میں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ چھوٹے چھوٹے ہم عذاب، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں بھیجتے ہیں تاکہ یہ لوگ لوٹ آئیں، اپنے مقصد کو پہچان لیں، دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچان لیں، اپنے رب کی طرف لوٹیں۔ اور ہوتا بھی یہ ہے، جب کوئی چھوٹا موٹا نقصان ہوتا ہے، جس کے دل میں تھوڑی بہت ایمان ہو، تھوڑا بہت ایمان، تھوڑی بہت عقل سمجھ ہوتی ہے، وہ تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے۔ اور جو بالکل ضد اور ہٹ دھرمی پر اڑا ہوا ہے، وہ ان حالات میں بھی اللہ کو نہیں پکارتا۔ پیچھے جو بات گزری ہے نا، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جب ان کو کوئی تکلیف مصیبت آتی ہے تو وہ تو اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، فوراً اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ اگر ان کو کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو اچانک وہ آس توڑ بیٹھتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے بس مایوس ہو جاتے ہیں، یعنی بالکل دنیا اور آخرت سے سب سے مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن جن کے اندر کوئی ایمان کا ذرہ ہے، کوئی تھوڑی بہت عقل سمجھ ہے، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو بھئی اللہ ہی ہے کرنے والا، تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ حالات بھیجتے بھی اس لیے ہیں کہ تاکہ لوگ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ان کی بدعمالیوں کی کچھ سزا دیتے ہیں تاکہ یہ واپس لوٹیں۔ تو میرے بھائیو، جب بھی ہم پر کوئی مصیبت پریشانی آئے، حالات آئے، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو یہی اللہ کو مقصود ہے، یہی اسی لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں پریشانی اور حالات بھیجتے ہیں، آزمانے کے لیے۔ پریشانی حالات آتے ہیں، اس کی دو وجہ، ایک تو نیک بندوں پر اگر آئے، ان کے کوئی گناہ نہ ہو تو ان کا امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے کہ بھی اللہ چیک کرنا چاہتا ہے ان حالات میں بھی بندہ جمتا کرے۔ جو ان حالات میں جم جائے تو اللہ پھر اس کے بہت اونچے مرتبے اور مقام، ان کو بہت اونچے مرتبے عطا فرماتے ہیں، ان کے درجات بڑھ جاتے ہیں۔ اور اگر گنہگاروں پر حالات آتے ہیں تو ان کو وارننگ ہوتی ہے، ان پر کوئی تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، حالات آ جائیں تو ان کو وارننگ ہوتی ہے، بھئی سنبھل جاؤ، اگر ان حالات میں لگے رہے اور اللہ کی پکڑ آ گئی تو تمہاری دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی۔
تو ان میں بھی جو سمجھدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں، بھی دیکھو اللہ کی طرف سے پکڑ آئی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہے، تو ہم اپنے راستہ درست کر لیں اور صحیح راستے پر چلیں۔ تو الحمدللہ کچھ لوگ تو سنبھل جاتے ہیں، کچھ لوگ ضدی اور ہٹ دھرم ہوتے ہیں، وہ بس مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، بس ٹھیک ہے جی، اور بعض تو معاذ اللہ ایسے تک کفری الفاظ بول دیتے ہیں بھی اللہ کو ہمیں ملے تھے، ہمارے علاوہ کسی کو کوئی پریشانی نہیں آتی، اللہ بس، یعنی معاذ اللہ وہ اللہ کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھتے ہیں، یہ اللہ بڑا ظالم ہے، بڑا ہمارا دشمن ہے، ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے، تو وہ پھر مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ان کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی۔ لیکن جن کو تھوڑی بہت عقل سمجھ ہوتی ہے تو وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی اس رجوع کی وجہ سے، رجوع اللہ کی وجہ سے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی جو تکلیف پریشانی آتی ہے اس پر بندہ صبر کرے، تو حدیث میں آتا ہے ایک دن بھی آدمی کو کوئی بیماری آئے اس پر صبر کرے، اللہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، تو اس سے ان کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور ان کی آخرت سمجھ جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آئے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، تو یہ عقل مندی کا تقاضا ہے۔ آگے فرمایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں، یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو تکالیف پریشانی کے وقت بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، تو ان سے کہو زمین میں چلو پھرو اور ان لوگوں کا انجام دیکھو جو اللہ کی نافرمانیوں میں اخیر تک مبتلا رہے۔ کان اکثرہم مشرکین، اور میں اکثر مشرک تھے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے، اور پھر انبیاء کے سمجھانے کے باوجود انہوں نے بات کو نہ سمجھا۔ پیچھے قوموں کی طرف اشارہ ہے، قوم نوح کو دیکھ لو، قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم لوط کو، نبیوں نے ان کو کیسے کیسے سمجھایا، کیسے کیسے ان کو اللہ کی بڑائی اور عظمت بیان کی، اللہ کی طرف بلایا، دن میں بلایا، رات میں بلایا، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو پھر اللہ نے کیسا ان کو کیسی کیسی سزائیں دی۔ آخر میں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ الْقَیِّمِ، اے ایمان والو کہ اپنا چہرہ صرف دین قیم یعنی دین حنیف کی طرف پھیر لو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کا پھر لوٹنا نہیں ہے، موت آ جائے یا پھر قیامت کا دن آ جائے، چونکہ موت بھی قیامت ہی ہے، من مات فقد قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی۔ تو موت سے پہلے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لو، موت سے پہلے پہلے توبہ کر لو، موت سے پہلے پہلے اپنے اعمال درست کر لو، موت سے پہلے پہلے اپنے دنیا میں آنے کا مقصد کو پہچان لو، بھی ہم کس لیے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں کس لیے بھیجا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں، تو اس بات کو سمجھ لو، اور مضبوط دین جو شرک سے پاک ہو، کفر سے، شرک سے، بدعات سے، گناہوں سے پاک ہو، اس دین کی طرف آ جاؤ، وہی دین قیم ہے، وہی دین حنیف ہے۔ پیچھے اس کو دین حنیف فرمایا، یہاں دین قیم، بات ایک ہی۔ پیچھے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیہَا، کہ دین حنیف کی طرف رجوع کرو۔ دین حنیف کیا ہے؟ دین وہ ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو ڈھالا ہے، یعنی دین فطرت، اس دین کی طرف آ جاؤ۔ یہاں فرمایا دین قیم، تو دین قیم اور دین حنیف ایک ہی چیز ہے، یعنی مضبوط دین جس میں شرک نہ ہو، کفر نہ ہو، گناہ نہ ہو، نافرمانی نہ ہو، اللہ کے غیر کو حاجت روا نہ سمجھا جائے، مشکل کشا نہ سمجھے، صرف اللہ ہی کو خالق، مالک، رازق، اللہ ہی ہماری بگڑی بنانے والے، اللہ ہی ہماری مشکلیں حل کرنے والے، تو اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اس سے پہلے پہلے آ جاؤ کہ وہ دن آ جائے جو پھر اس کو پلٹنا نہیں ہے، موت کا جب وقت آ جاتا ہے پھر اس میں کوئی تاخیر نہیں، اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت کا وقت آ جاتا ہے پھر ایک گھڑی نہ مؤخر ہوتی ہے نہ مقدم، اللہ نے ہر بندے کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے بتایا نہیں، اگر بتا دیتے بے فلاں وقت آنا ہے، پھر لوگوں نے کیا کرنا تھا، پہلے نافرمانی کرتے رہتے، بھئی اب مہینہ رہ گیا، 2 مہینے، اب توبہ کر لو، اس لیے اللہ نے وقت نہیں بتایا۔ بھئی ساری زندگی اعمال کرو، ہر دن کو آخری دن سمجھو،
جو بندہ ہر دن کو آخر دن سمجھے گا بھی کسی وقت موت آ سکتی ہے تو وہ صحیح تیاری کرے گا، اور جو کہے گا ابھی بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے، شیطان کے دھوکے میں پڑا رہے گا، تو وہ دھوکے ہی میں رہے گا اور پھر وہ آخرت میں بڑا نقصان اٹھائے گا۔ اخیر میں فرمایا من کفر فعلیہ کفر ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، جو کفر کرے گا، نافرمانی کرے گا، گناہ کرے گا، اس کا خمیازہ وہ خود بھگتے گا، اور جس نے اچھے عمل کر لیے اس نے اپنی زندگی سنوار لی۔ اب انسان کی مرضی ہے، اللہ نے دو راستے دے دیے ہیں، ایک راستہ ایمان و عمل والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا، جنت کا راستہ ہے، اس پر جو چلے گا وہی کامیاب ہے۔ دوسرا راستہ کفر، شرک، بدعات کا ہے، نافرمانیوں کا ہے، یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اب انسان کی مرضی ہے جس راستے کو اختیار کر لے، لیکن عقل مندی کا تقاضا یہی ہے، جس طرف اللہ کی منشا ہے، اللہ نے نبیوں کو بھیجا، سارا قرآن جس راستے کی طرف بلا رہا ہے اس راستے پر ہم چل پڑیں، اسی میں ہماری کامیابی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهد الناس والجان جميعا